وفا میں آپ نے کچھ یوں کیا مخدوم سمنانی، وفا میں آپ نے کچھ یوں کیا مخدوم سمنانی، زمانہ بس آپ کا ہو گیا مخدوم سمنانی، زمانہ بس آپ کا ہو گیا مخدوم سمنانی۔ اور جہاں ملتا ہے دنیا کو ہر پریشانی سے چھٹکارا، جہاں ملتا ہے دنیا کو ہر پریشانی سے چھٹکارا، وہی ہے آپ کا وہ آستہ مخدوم سمنانی، وہی ہے آپ کا وہ آستہ مخدوم سمنانی۔ حضرات محترم، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ صرف انسان اور صرف مخلوقات ہی نہیں بلکہ جانور بھی پیار کیا کرتے تھے، جانور بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، آج میں آپ کے سامنے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بلی کے کچھ واقعات بیان کروں گا۔ دیکھیں کہ آپ کی بلی کی شان کی تھی۔ آپ کے ہاں ایک مرید تھی، انہوں نے بلی پالی تھی۔ اب حضور مخدوم اشرف نے اپنے مرید کو بلا کر بلی منگوایا۔ بلی جب حضور مخدوم اشرف کی بارگاہ میں آئی تو حضور مخدوم اشرف کچھ اسرار معرفت بیان کر رہے تھے۔ بلی نے دیکھا اور سنا، سن کر بلی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ بلی حضور مخدوم سمنا کے قدموں پہ گر گئی۔ سبحان اللہ، مخدوم سمنا کے قدموں پہ گر گئی۔ اور بلی کا یہ معمول تھا اور بلی کی یہ عادت تھی کہ خانقاہ مخدوم اشرف میں جو حضرات باہر سے مہمان تشریف لاتے تھے، جو مسافر تشریف لاتے تھے، وہ جو ہے اپنی عادت کے مطابق باورچی کو یہ آواز دیتی تھی، باورچی کو یہ بتاتی تھی کہ آج خانقاہ میں اتنے مہمان آئے ہیں، اور باورچی اسی حساب سے کھانا تیار کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، خانقاہ مخدوم اشرف میں چند مہمان تشریف لائے اور بلی نے بعادت معمولہ آواز دی اور باورچی کو بتایا۔ باورچی نے کھانا تیار کیا، لیکن جب کھانے کو تناول فرمانے کا وقت آیا، جب کھانا کو کھانے کا وقت قریب آیا، تو جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھے، دسترخوان سجا دیا گیا۔ اب حضور مخدوم اشرف کے خادم نے کھانا جو ہے تقسیم کرنا، کھانا بانٹنا شروع کیا، کھانا کھلانا شروع کیا، تو کھانا ایک آدمی کو کم پڑ گیا۔ جب کھانا ایک آدمی کو کم پڑ گیا تو حضور مخدوم اشرف نے اس بلی سے پوچھا، اے بلی، تو نے یہ کیسی خطا کر دی ہے؟ آخر تو نے آواز کیسے دے دی تھی جب تجھے معلوم نہیں تھا؟ تو بلی اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد جتنے آدمی بیٹھے تھے سب کے پاس گئی، ان لوگوں کو سونگھا اور سونگ سونگ کر چھوڑ دیا۔ لیکن آخر میں مخدوم پاک کی بلی ایک شخص کو سونگ کر اس کے زانوں پہ بیٹھ جاتی ہے اور اس کے اوپر پیشاب کر دیتی ہے۔ جب اس کے اوپر پیشاب کر دیتی ہے تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مقصد کیا ہے۔ آپ نے فرمایا بلی کا کوئی قصور نہیں ہے، بلی کی کوئی خطا نہیں ہے، بلکہ سن لو، یہ آدمی جس کے لیے کھانا کم پڑا ہے یہ اپنا نہیں غیر ہے، یہ مسلم نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ اب حضور مخدوم اشرف کی جب اس کرامت کو، جب آپ کے اس جانکاری کو وہ جو ہے آنے والے شخص نے دیکھا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا، وہ ڈر گیا، وہ سہم گیا اور اس نے کہا، اے مخدوم پاک، میں 10-12 سال سے مسلمانوں کے لباس میں خانقاہوں کا چکر لگاتا ہوں، خانقاہوں میں پھر رہا ہوں اور میں اس نیت سے پھر رہا ہوں جو میرا نفاق ظاہر کر دے گا میں اسی کے دستے پاک پہ بیعت کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب جو ہے حضور مخدوم سمنا کی جب اس نے اتنی کرامت دیکھی تب اس فوراً پکار اٹھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں داخل ہو گیا۔ تبلیغ اس کا نام ہے کہ جو ہے حضور مخدوم اشرف کی ایک ایک نظر نے کتنے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں تبلیغ ہم کر رہے ہیں؟ ارے ان بدبختوں سے پوچھو جو اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ سمجھ رہے ہیں، ان سے پوچھو کبھی تم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کو سمجھایا ہو؟ کبھی تم نے مندر کے پجاری کو گھنٹا بجانے سے روکا ہو؟ کبھی تم نے جو ہے بت پرستی سے کسی کو روکا ہو، کسی کو اچھا
طریقہ بتایا ہو تو یہ جو وہابی نجدی اور دیوبندی ہیں ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے، بلکہ ان کی تبلیغ کے پیچھے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے رسول پاک کی محبت کو نکال لی جائے اور ان کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، ان کے ایمان کو چھین لیا جائے۔ تبلیغ اس کا نام نہیں، تبلیغ تو جو میرے مخدوم پاک نے کیا اس کا نام ہے کہ آپ نے پتھر کی مورتی میں روح ڈال دی اور اس کو ولایت گجرات عطا کر دی، اور جو ہے آپ نے کتنوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے بات کر رہا تھا، حضور مخدوم پاک کی بلی ایک مرتبہ خانقاہ شریف میں دودھ گرم ہو رہا تھا، دیگ میں دودھ گرم ہو رہا تھا۔ اب جب آگ کی بھاپ چھت میں گئی تو چھت میں ایک کالا زہریلا سانپ تھا۔ اب چھت کی بھاپ کی وجہ سے وہ زہریلا سانپ دیگ میں گر گیا۔ جب دیگ میں گر گیا تو حضور مخدوم باغ کی بلی نے دیکھا، اور جب بلی نے دیکھا تو جو ہے اس دیگ کے گرد جا کر وہ چکر لگانے لگی، وہ جو ہے چکر کاٹنے لگی۔ تب جو باورچی تھا اس نے کہا، اے بلی تو پریشان نہ ہو، تو گھبرا نہیں، جب دودھ گرم ہو جائے گا تو تجھے بھی پینے کے لیے دیا جائے گا، تو پریشان نہ ہو۔ لیکن باورچی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دیگ میں ایک کالا زہریلا سانپ گرا ہے۔ تب وہ بلی کیسے بتاتی؟ آخر کار وہ گھومتی رہی، لیکن باورچی کہتا رہا کہ تو پریشان نہ ہو اور جا وہاں بیٹھ جا کر اس کو چھلک کے بھگا دیا۔ اب مخدوم پاک کی بلی پھر آ گئی اور آنے کے بعد اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ہے کہ اگر میں نے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا تو فقیروں میں یہ دودھ تقسیم کیا جائے گا، اور جب یہ دودھ فقیروں میں بانٹا جائے گا تو اس زہریلے سانپ کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جائے گا، ان کے اندر زہر پھیل جائے گا۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مخدوم پاک کی بلی نے دیگ میں چھلانگ لگا دیا۔ جب دیگ میں بلی نے چھلانگ لگا دی تب لوگوں نے کہا اب تو دودھ خراب ہو گیا ہے، اب تو دودھ پھینکا جائے۔ جب دیگ کو پلٹا گیا، دودھ کو نایا گیا تو اس میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ مخدوم پاک کی بلی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک کالا زہریلا سانپ بھی ہے۔ تب لوگوں کو معاملہ سمجھ میں آیا، تب لوگوں کو واقعے کی خبر ہوئی کہ حضور مخدوم پاک کی بلی یوں ہی نہیں دیکھ کے گرد چکر لگا رہی تھی، بلکہ وہ تو مجھے بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس میں کالا زہریلا سانپ ہے، لیکن میں نے نہیں سمجھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور مخدوم پاک کی بلی کس قدر جانکار ہے اور کس قدر اللہ والوں سے پیار کرتی ہے، کس قدر اللہ کے نیک بندوں سے، حضور مخدوم اشرف کے جانثاروں سے پیار کرتی ہے۔ ہمیں بھی حضور مخدوم سمنا اور آپ کے خانوادے اشرفیہ سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، اور دیگر جو خانوادے ہیں اللہ ہم کو سب کو ان خانوادوں سے پیار اور ان سے عقیدت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔